اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ میں ہوں وسیم عباس۔ پروگرام میرا خدا میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ خدا بند متعال کے کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آپ کی خیریت کے لیے اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں۔ محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے اپنے خدا کی عظمت پر اور بات کریں گے اس دنیا پر اور زاد راہ پر، زاد راہ آخرت پر، اور اس دنیا سے نکلنا کیسے ہے اور اس دنیا میں رہ کر کرنا کیا ہے۔ محترم ناظرین، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، مولا علی ابن ابی طالب، میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا ایسا گھر ہے کہ اس سے بچاؤ کا ساز و سامان اسی میں رہ کر کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے ناظرین، یہ دنیا، جس دنیا میں آپ کا اور میرا قدم ہے، جس دنیا میں آپ اور میں موجود ہیں، یہ دنیا فتنوں کا گھر ہے، یہ مصیبت کا گھر ہے، یہ بربادی کا گھر ہے، یہ اندھیرے کا گھر ہے۔ یہ دنیا اگر آپ اس میں رہ کر، اگر آپ کا مقصد نیک ہے تو یہ دنیا آپ کے لیے نور بھی ہے، یہ دنیا آپ کے لیے ہادی بھی ہے، یہ دن اور رات آپ کے لیے سامان آخرت بھی ہیں، یہ آپ کا رزق آپ کے لیے نجات آخرت بھی ہے، یہ آپ کا رزق، آپ کی اولاد اگر نیک اور صالح ہے اور اس حساب سے ہے جیسے خدا محمد و اہل بیت محمد چاہتا ہے، تو پھر یہ دنیا آپ کے لیے کسی بھی نعمت سے کم نہیں ہے۔ لیکن اللہ نہ کرے اگر آپ اپنے خدا سے دور ہیں، آپ اپنے رب کے نافرمان ہیں، آپ اپنے حضور علیہ السلام کے نافرمان ہیں، تو پھر آپ کے لیے یا کسی بھی ایسے انسان کے لیے جو اللہ سے اور محمد و اہل بیت محمد سے دور ہے اور قرآن حکیم کی ہدایت سے دور ہے، تو کسی بھی موقع پر اس کے لیے کوئی نہ کوئی مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے۔ تو مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا ایسا گھر ہے کہ اس سے بچاؤ کا سامان اسی میں رہ کر کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے اپنی آخرت پر اگر رحم کرنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قبر اچھی ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم محفوظ رہے، قبر کے کیڑے آپ کے جسم کو نہ کھائیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جب آپ پہنچیں آپ کا فرشتوں کے ساتھ سامنا ہو تو وہ وقت اور وہ لمحہ آپ کا عزت سے گزرے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو دوران سوال و جواب آپ کی زبان میں لکنت نہ آئے، اگر آپ کا یہ ارادہ ہے کہ آپ مرنے کے بعد آپ کو کچہری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو، تو اس کے لیے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آپ کو اسی دنیا میں رہ کر آپ کو اپنی آخرت کے لیے اور اپنے خدا کی رضا کے لیے، خدا کو راضی کرنے کے لیے آپ کو اسی دنیا میں ہی رہ کر ورک کرنا ہے، کام کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ ایک عادت جو ہے وہ، اگر آپ میں وہ عادت اللہ نہ کرے اگر وہ پائی جاتی ہے تو آپ وہ عادت چھوڑ دیں۔ اب وہ عادت کون سی ہے کہ آج کا کام آپ کل پر مت چھوڑیں اور یہ مت کہیں کہ یہ کام میں کل سے شروع کروں گا۔ کل سے کیوں؟ ابھی سے کیوں نہیں؟ آپ کل گناہ سے توبہ کریں گے، کیوں؟ ابھی سے کیوں نہیں؟ آپ کل بربادی کے راستے کو چھوڑیں گے، ابھی سے کیوں نہیں؟ آپ کل جھوٹ سے توبہ کریں گے، ابھی سے کیوں نہیں؟ آپ کل سے نماز شروع کریں گے، ابھی سے کیوں نہیں؟ تو آپ آج کا کام آپ کل پر مت چھوڑیں، ہو سکتا ہے کہ کل ہو یا نہ ہو۔ آج کا کام آج پر رکھیں اور آج ہی کے دن میں اپنے خدا کو راضی کریں۔ دنیا میں رہ کر آپ اپنے کام کو اور اپنی آخرت کو، اپنی عاقبت کو آپ سنوار سکتے ہیں اسی دنیا میں رہ کر۔ وہ کیسے؟ مولا امیر علیہ السلام، علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی ایسے کام سے جو صرف اس دنیا کی خاطر کیا جائے نجات نہیں مل سکتی۔ اگر آپ نے دنیا میں رہنا ہے، اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں، آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہے بہت سا تعلیمی معیار ہمارے ملک میں دنیا کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اب ایسا ہو چکا ہے کہ مختلف ادارے قائم ہو گئے ہیں، اسکول قائم ہو گئے ہیں، کالج قائم ہو گئے ہیں، یونیورسٹیاں بنائی جا رہی ہیں، اور اتنے لوگوں نے پرائیویٹ ادارے کھول رکھے ہیں علم کے حصول کے لیے۔ کیا آپ یہ جو علم حاصل کر رہے ہیں،
کیا یہ علم آپ کو مرنے کے بعد بھی آپ کے کام آئے گا یا صرف دنیا میں کام آئے گا؟ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بچوں کو اعلیٰ تعلیم نہ دلوائیں، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بچوں کو اچھے اسکول اور کالجز میں نہ بھیجیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یونیورسٹیز میں آپ اپنے بچوں کو نہ بھیجیں، ہرگز نہیں۔ میں تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ ماننے والے ہیں نا، آپ علی ولی اللہ کے قائل ہیں نا، آپ تعلیمات محمد و اہل بیت محمد کے قائل ہیں نا، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں نا، آپ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو یا پہلے نمبر پہ ماننے والے ہیں یا چوتھے نمبر پہ ماننے والے، گزارا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سوا نہیں ہے، آپ پہلے نمبر والے ہیں یا چوتھے نمبر والے ہیں۔ میرا آپ سے ایک ہی سوال ہے کہ آپ کے آقا و مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کسی ایسے کام سے جو صرف اس دنیا کی خاطر کیا جائے نجات نہیں مل سکتی۔ یہ بات طے ہو چکی، آپ اس پہ کوئی آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے، آپ اس پہ کوئی اپنی دلیل نہیں پیش کر سکتے، چونکہ امام الکلام جو امام علیہ السلام کا کلام ہے، وہ کلام الامام کا جو کلام ہے وہ تمام کلاموں کا امام ہے، امام الکلام ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کلام۔ تو مولا نے فرما دیا آپ جو بھی کر رہے ہیں، آپ جو اس دنیا میں رہ کر دنیا کے لیے کر رہے ہیں، تو مولا فرمایا نجات نہیں مل سکتی، لوگ اس دنیا میں آزمائش میں ڈالے گئے ہیں، جو بھی ہے اس دنیا میں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ نے زمانے کی قسم اٹھائے، فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، بے شک انسان گھاٹے میں۔ گھاٹے میں تو ہم ہیں ہی صحیح، دنیا کا کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ میں خسارے میں نہیں ہوں۔ اس وقت جتنے دنیا میں انسان ہیں سب کے سب خسارے میں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے۔ یاد رکھیے ایمان سب سے بڑی طاقت ہے، ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ انسان اپنی زندگی میں دنیا حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، لیکن میری آپ سے یہ التجا ہے کہ آپ کچھ بھی کریں لیکن اپنے ایمان کو بلند رکھیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کے ساتھ رہیں اور ایمان کے ساتھ آپ جڑے رہیں۔ دنیا کی خاطر جو صرف اس دنیا کے لیے کام کیا گیا ہو، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے اگر آپ کی پڑھائی صرف دنیا کے لیے ہے تو آپ اس سے آخرت کی نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس میں صرف آپ کا مقصود دنیا ہے، آپ کا ٹارگٹ صرف دنیا ہے، تو اس میں دنیا تو آپ کی گزر سکتی ہے لیکن اس سے آپ کو نجات نہیں مل سکتی۔ لوگ اس دنیا میں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آزمائش میں ڈالے گئے ہیں، لوگوں نے اس دنیا سے جو دنیا کے لیے حاصل کیا ہوگا اس سے الگ کر دیے جائیں گے۔ آپ جو بھی اور میں جو بھی اس دنیا میں سے ہم حاصل کریں گے، یہ بات طے ہے کہ اگر آپ کو دنیا میں آ کر آپ کے پاس کچھ زیادہ رہا ہے، آپ کے پاس کچھ پیسہ ہے، وہ جب تک آپ کی زندگی ہے تب تک آپ کے ساتھ ہے۔ دنیا میں آ کر آپ کو جائیداد ملی، آپ کو زمینیں ملی، آپ کو گھر ملا، آپ کو دکان ملی، آپ کو فیکٹری ملی، آپ کو جائیداد حصے میں آئی، آپ کو جانور آپ کے حصے میں آئے، دنیا میں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب آپ دنیا سے جائیں گے وہ علیحدہ کر دیے جائیں گے۔ آپ کے پاس اولاد ہے، جب تک آپ دنیا میں ہیں وہ تب تک آپ کے ساتھ ہے، جب آپ دنیا سے جائیں گے وہ آپ سے علیحدہ کر دیے جائیں گے۔ آپ کی بیوی ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، لیکن جب آپ کا روح آپ کے جسم سے جدا ہو جائے گا، پرواز کر جائے گا، تو وہ خود بخود پوری دنیا جو آپ نے اس دنیا میں حاصل کی ہوگی وہ آپ سے علیحدہ ہو جائے گی۔ تو اے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ہم کیا کریں؟ اور مولا فرما رہے ہیں کہ الگ تو کر دیے جائیں گے اور اس پر ان سے حساب لیا جائے گا۔ اب آپ کے پاس جو جو چیز دنیا میں آپ کو ملی ہے اس پر آپ کو حساب دینا ہے۔ آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ کے پاس گھر ہے، آپ کے پاس بچے ہیں، اولاد ہے، ماں باپ ہے، رزق ہے، صحت ہے، عزت ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، ناک ہے، کان ہے، جسم ہے، عقل ہے، ہر ایک چیز پہ آپ نے جواب دینا ہے۔ جواب دے ہونا ہے آپ نے اپنے خدا کو، ہر ایک چیز پر آپ سے حساب لیا جائے گا۔ اسی بنیاد پر اور اسی مقام پر مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا سے کیا لینا کہ جس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہو۔ سبحان اللہ، کیا کہنے مولا امیر المومنین کے، مولا فرماتے ہیں کہ اس سے الگ کر دیے جائیں گے اور اس پر ان سے حساب لیا جائے گا۔ اور جو اس دنیا سے آخرت کے لیے کمایا ہوگا، آخرت یعنی رضا خدا، آخرت
یعنی اللہ کی رضا، آخرت یعنی اللہ کی خوشنودی۔ آپ نے جو کچھ کمایا ہے، آپ نے کسی بھوکے کو کھانا دیا، کسی ننگے کو آپ نے کپڑے دیے، کسی محتاج کی مدد کر دی، کسی بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا، کسی کا آپ سہارا بن گئے، تو یہ جو آپ نے کمایا ہے، یہ آپ نے کس کے لیے کمایا ہے؟ آپ نے اپنی آخرت کے لیے کمایا ہے۔ اور مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو آپ نے اس دنیا سے آخرت کے لیے کمایا ہوگا، اسے آگے پہنچ کر پا لیں گے۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ دولت ساتھ نہیں جائے گی؟ بڑی خوبصورت بات کرنے لگا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ دولت ساتھ نہیں جائے گی؟ فرمایا میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام تمہیں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ یہ تمہاری دولت تمہارے ساتھ جائے گی۔ تو لوگوں نے عرض کیا یا امیر المومنین وہ کیسے؟ مولا نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنا مال آخرت میں بھی پاؤ تو اپنے مال کو اپنے پاس ذخیرہ نہ کرو، اپنے مال کو غربا میں، بیوگان میں، یتیموں میں، صلہ رحمی میں، خدمت والدین میں، یہاں پر آپ اس کو لگا دیں، یہی مال آپ کو معاشر میں اللہ کی بارگاہ سے مل جائے گا۔ یہی دنیا آپ کے مال کی تائید جو ہے گواہی اللہ کی بارگاہ میں دے گی۔ تو آپ کا اس دنیا کا مال اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آخرت میں آپ کو مل جائے تو آپ وہ مال اپنے ہاتھ سے نہ لے جائیں کہ بلکہ کسی حقدار کے ہاتھ پر رکھیں، اور وہ حقدار آپ کا مال اللہ کی بارگاہ میں آپ کو لوٹا دے گا۔ تو یہ بھی اللہ کی رضا کا بہت بڑا طریقہ ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جائے۔ انشاءاللہ صدقہ پہ بھی انشاءاللہ کہ صدقے کا معیار اور صدقے کا ثواب اور اس کا طریقہ اور کہاں کہاں پہ وہ لاگو ہے اور کن کن حالت میں اور کیسے افراد اس کے زیادہ مستحق ہیں، اس پہ بھی انشاءاللہ میں ایک پروگرام کروں گا۔ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آخرت کے لیے جو کمایا ہوگا اس سے آگے پہنچ کر پا لیں گے اور اسی میں رہیں سہیں گے۔ یہ بڑا قابل غور جملہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو یہاں سے بھیجا ہے اسی میں آپ کو رہنا ہے۔ آپ دنیا میں اچھے عمل کر رہے ہیں تو آپ کو اس کا بدلہ اچھا ملے گا۔ اگر آپ دنیا میں برے عمل کر رہے ہیں تو اس کا صلہ آپ کو برا ملے گا۔ کبھی مت آپ اپنے ذہن میں یہ بات مت رکھیں کہ آپ یہاں پر زندگی اپنی مرضی سے گزاریں اور آخرت آپ کو اپنی مرضی سے مل جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ جس کی مرضی سے آپ زندگی گزاریں گے وہی آپ کو اس کا اجر دے گا۔ آپ شیطان کی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں تو شیطان والی جگہ پہ جائیں گے، اگر آپ رحمان کی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں تو آپ اس جگہ پہ جائیں گے جو رحمان نے آپ کے لیے تیار کر رکھی ہے، اور وہ کیا ہی خوبصورت اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ یاد رکھیے میرے مسلمان بہنوں اور بھائیوں، بڑی خوبصورت بات کرنے جا رہا ہوں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا جو ہے وہ ہم گزاریں، اللہ نہ کرے لیکن یہ ہو رہا ہے سوسائٹی میں نے دیکھا ہے اور آپ بھی یقیناً اس پہ گواہ ہوں گے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم زندگی گزاریں کافروں والی، کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ہم حلال کھائیں یا حرام، ہم حق کھائیں یا نہ حق، ہم جو کچھ مرضی کریں، ہم عزتیں پامال کریں، آنکھوں کو دیکھیں، آنکھوں سے جو کچھ دیکھیں، زبان سے جو کچھ بول لیں، پیٹ میں جو کچھ کھائیں اور اس جہنم کو بھریں۔ تو لوگ کہتے ہیں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ دنیا کافروں والی گزارنا چاہتے ہیں اور آخرت مومنوں والی گزارنا چاہتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ آپ جس شکل کی دنیا گزاریں گے اسی شکل میں آپ کو آخرت ملے گی۔ آپ دنیا کافروں والی گزاریں گے تو آخرت میں بھی انجام کافروں والا ہوگا۔ اگر آپ زندگی مومن بن کر گزاریں گے تو آخرت بھی آپ کو مومن والی نصیب ہوگی، اور وہ آخرت کے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جنت کیا ہی پرہیزگاروں کے لیے خوبصورت ٹھکانہ ہے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ جو یہاں سے آخرت کے لیے آپ بھیجیں گے وہاں جا کر آپ اسے پالیں گے اور اسی میں آپ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یاد رکھیں اگر آپ یہاں پہ ظلم کر رہے ہیں، اگر آپ زیادتی کر رہے ہیں، اگر آپ بد اخلاقی کر رہے ہیں، اب بد تہذیبی کر رہے ہیں، اب تہذیب کے دائروں سے آپ نکلتے جا رہے ہیں، انسانیت کے دائروں سے اب آپ ہٹتے جا رہے ہیں، تو آپ کی آخرت کا معیار کیا ہے؟ یہاں سے تو آپ نے لوٹ لیا، یہاں سے تو آپ نے کسی غریب کا حق چھین لیا، یہاں سے تو آپ نے کسی کا حق مار لیا، یہاں سے تو آپ کو کسی نے نہیں پکڑا، لیکن یاد رکھیں کوئی ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جو آپ کو سن رہا ہے، اور اس کی نگاہ سے آپ کبھی بھاگ نہیں سکتے، آپ کبھی دور نہیں ہو سکتے۔ آپ جہاں بھی جائیں گے
اس کا ملک ہے، آپ جہاں بھی جائیں گے اسی کی جاگیر ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام کے خطبہ میں نے ایک اور کتاب میں پڑھا، وہاں پہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جس راستے پر بھی کھڑے ہو نا، یہ راستے بھی اسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ اور اس میں ایک بہت خوبصورت جملہ میں نے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں پڑھا کہ مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارا خدا وہ ہے کہ جس سے منتقل ہونے کے لیے وہاں سے یہاں آنے کے لیے سے آنا نہیں پڑتا، وہ وہاں موجود ہوتا ہے۔ آپ کا خدا ایسی طاقتوں کا وہ مالک ہے، آپ کا اور میرا خدا، کہ اس کو کہیں جانے کے لیے وہ ہر جگہ پہ موجود ہے، اور اس کو سننے کے لیے سننا نہیں پڑتا۔ مولا فرماتے ہیں کہ وہ سن رہا ہے، جہاں سے پوری دنیا سے جو بول رہا ہے اس کو سن رہا ہے، اور جو نہیں بول رہا تو فرما رہے ہیں کہ وہ دلوں کے راز بھی خوب جانتا ہے۔ میں نے پچھلے میرا خدا کے پروگراموں میں ایک جملہ کہا تھا کہ مولا امیر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ خدا جب تم ماں کے شکم میں تھے تو اس وقت تمہاری آنکھوں کی ان خیانتوں سے بھی واقف تھا جو ابھی آپ نے دنیا میں آ کے کرنی ہے، ان آنکھوں کی خیانتوں سے بھی وہ واقف ہے، تو وہ کیسا علیم ہے، وہ کیسا علم رکھنے والا ہے۔ تو آپ نے جو یہاں سے بھیجنا ہے، آپ خوف خدا کریں، آپ اپنے اللہ سے ڈریں، آپ اپنے اللہ کے قرب میں آئیں۔ یہ دنیا عارضی ہے، سب سے پہلے اپنے آپ سے یہ تو طے کریں کہ آپ کب تک ہیں، آپ کب تک ہیں۔ اچھا اس کو چھوڑیں، آپ کی جوانی کب تک ہے، آپ کے اعصاب کب تک آپ کے ساتھ ہیں، کب تک یہ ساتھ دیں گے آپ کا، کب تک آپ اس پہ نازاں ہوں گے۔ آپ نے کبھی سڑک پہ چلتے بوڑھے افراد کو نہیں دیکھا، وہ بھی کبھی جوان تھے۔ آپ نے کبھی راہ گزرتے ہوئے بیماروں کو نہیں دیکھا، وہ بھی کبھی تندرست تھے۔ آپ نے گزرتے ہوئے کبھی قبرستانوں کو آپ نے نگاہ نہیں کی، اور آپ نے عبرت کی نگاہ سے قبرستانوں کو نہیں دیکھا۔ یہ قبرستان میں سوئے لوگ بھی کبھی زندہ تھے، اور آج اگر ہم زندہ ہیں تو کبھی ہم بھی قبروں میں ہوں گے۔ تو اس قبر کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو بہترین سے بہترین زاد راہ آپ کو اپنے اللہ کی بارگاہ میں آخرت کے لیے آپ کو بھیجنا ہے، تاکہ آپ کی قبر پہ رحم کیا جائے، اور آپ کی زندگی جو موت کے بعد شروع ہونے والی ہے اس پہ آپ سے رحم کیا جائے۔ یہاں علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، دنیا عقل مندوں کے نزدیک ایک بڑھتا ہوا سایہ ہے۔ جو عقل مند ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک بڑھتا ہوا سایہ ہے، اور جو بڑھتا ہے اسے گھٹنا ہوتا ہے۔ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے، جسے ابھی بڑا ہوا اور پھیلا ہوا دیکھ رہے تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ گھٹ کر اور سمٹ کر رہ گیا۔ یہ دنیا، جس دنیا میں آپ ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، آپ کسی عہدے پہ ہیں، آپ کسی مقام پہ ہیں، آپ ایک گھر کے مالک ہیں، آپ ایک کنبے کے مالک ہیں، آپ کے پاس ایک تحصیل ہے، ایک ضلع ہے، آپ کے پاس اگر ایک صوبہ ہے، آپ ایک ملک ہے، موت آپ کے لیے طے ہے۔ اور اس زندگی کا گزارا کیسے کرنا ہے، یہ ایام گزار کر اللہ کی بارگاہ میں کیسے جانا ہے، یہ پوچھنا ہے تو یہ قرآن سے پوچھیں، یا محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام سے پوچھیں، چونکہ قرآن ان کے ساتھ ہے اور یہ قرآن کے ساتھ ہیں۔ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک جملہ ضرور آپ سب سماعت فرمائیں۔ مولا فرماتے ہیں، دنیا کی فانی چیزیں دے کر باقی رہنے والی چیزیں خرید لو۔ فانی چیزیں دے کر، فنا کیا ہے؟ یہ بدن، یہ جسم، یہ ترکہ، یہ رزق، یہ پیسہ، یہ مال، یہ اسباب، یہ اللہ نے کیوں دیے ہیں؟ تاکہ وہ دیکھے احسن عملہ، کہ آپ میں اور ہم میں سے، انسانوں میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ تو مولا ارشاد فرماتے کہ دنیا کی فانی چیزیں دے کر باقی رہنے والی چیزیں خرید لیں۔ یاد رکھیں، ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ فلاں انسان بڑا ہوشیار ہے، فلاں بڑا ہوشیار ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ یار ایک بندے کا 1000 روپے بنتا تھا تو وہ اس کو 800 دے کے وہ آ گیا ہے، تو یہ بڑا ہوشیار ہے۔ یہ آپ کی نگاہ میں ہوشیار ہوگا، یہ میری نظر میں ہوشیار ہو سکتا ہے، لیکن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نگاہ میں یہ انسان ہوشیار نہیں بلکہ بے وقوف ہے۔ مولا متقیان امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہوشیار وہ ہے جو دنیا دے اور آخرت خرید لے۔ جس نے ماں باپ پہ خرچہ کیا اور ماں باپ سے دعائیں لی تو آخرت کا ذخیرہ کر لیا، ماں کی خدمت کی، ماں پہ خرچہ کیا، والد پہ خرچہ کیا، جو بہترین آپ کے رزق کے حقدار ہیں، تو اپنی آخرت خرید لی۔ بیوی پہ خرچ کیا، اولاد پہ خرچ کیا، غریب مسکین بیوگان یتیم پہ خرچ کیا، صلہ رحمی کی، غریب رشتہ داروں کا خیال رکھا، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کیا، یہ آپ کے لیے بہترین زاد راہ ہے۔ لیکن ان سب کی جو بنیاد ہے وہ ایمان ہے۔
انما الاعمال بالنیات، تمام تر اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے۔ تو سب سے پہلے جو نیت ہے اس نیت کو بہتر کریں، جب نیت بہتر ہوگی تو وہ معرفت کی منزل پہ آئے گی، جب معرفت بلند ہوگی تو وہ ایمان کی منزل پہ آئے گی، اور جب ایمان اور معرفت مل کے کام کریں گے تو جو چیز وجود میں آئے گی اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو آپ جب تقویٰ کی منزل پہ آپ پہنچ جائیں گے تو اس کے بعد پھر اعمال صالح، اور پھر اس کے بعد حق، اور اس کے بعد پھر صبر کی منزل آتی ہے۔ دعا کرتا ہوں خداوند متعال آپ کا اور میرا شمار اپنے ان بندوں پر کرے جس پر اس کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ آپ کو اور مجھے اپنا قرب نصیب کرے۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ کا دعا گو وسیم عباس، خدا حافظ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد